جناب عبدالواحد صدیقی صاحب رکن صوبائی اسمبلی اپنی قرارداد نمبر 81 پیش کریں۔ مہربانی جناب اسپیکر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرارداد نمبر 81 ارگا کے اسلامی نظریاتی کونسل کے مراسلہ نمبر 1/12/2013 RCII 70 مقررہ 29 اگست 2013 کے تحت کونسل نے اپنے 191 اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ الفاظ کی تصحیح کے لیے تمام یونیورسٹیوں، ٹیکسٹ بک بورڈ اور وزارت تعلیم میں نصابی اور غیر نصابی کتب وغیرہ میں اصلاح شدہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اصلاح شدہ الفاظ کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 اللہ، جو کہ انگریزی میں گڈ، اور درست انگریزی جو ہے وہ اللہ ای لکھا گیا ہے۔ اسی طرح نبی یا رسول، پروفٹ یا مسنجر، اس کو درست انگریزی میں نبی یا رسول لکھا جائے۔ نمبر 3 آیات کریمہ ورسی، یہ چونکہ انگریزی اصطلاح میں لفظ عربی کا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس کی بجائے صحیح درست انگریزی آیا لکھا جائے۔ اسی طرح مسجد، جو کہ انگریزی میں ماسک کہتے ہیں، یہ بھی عربی زبان کی اصطلاح میں صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو انگریزی میں ہی مسجد لکھا جائے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ نماز، جو کہ انگریزی میں پریئر کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، درست انگریزی اس کا نماز یا صلاح ہی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ، فاسٹ، جو کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے، یہ بھی چونکہ عربی لفظ ہے، اس کو رضا یا صوم لکھا جائے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، جسے پیس بی اپون ہم کہا جاتا ہے انگریزی میں، چونکہ یہ غلط ہے، عربی میں صلی علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے۔ لہٰذا یہ عوام صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مراسلہ نمبر میں درج بالا اسلامی اقدار اور ارکان کے اصلاح شدہ الفاظ کی ترویج کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ہدایت پر پوری طور پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جی، ایڈمیسبلٹی کی وضاحت فرمائیں۔ جناب اسپیکر، اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے وطن عزیز میں ٹیکسٹ بک بورڈ، جو کہ لاہور، پشاور، مظفر آباد اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے علاوہ تمام اداروں میں استعمال ہونے والے زبان انگلش لینگویج میں لفظ نبی یا رسول کے لیے غلط الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پوری طور توجہ، پوری طور توبہ اور پوری طور اصلاح کی ضرورت ہے۔ لفظ نبی کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہا ہے وہ صرف غلط نہیں بلکہ اس کے متضاد معنی دیتے ہیں۔ یورپی ڈکشنریز میں اگر دیکھا جائے تو انسائکلوپیڈیا میں لفظ پرافٹ کی جو معنی لکھی گئی ہے وہ بت خانے کا رکھوالا یا ترجمان اس کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی ہستی ایک مقدس ہستی ہے، چونکہ وہاں یورپی ڈکشنری میں بھی لفظ نبی کا جو معنی لکھا گیا ہے وہ نبی ہی لکھا گیا ہے، وہاں پھر وہ پرافٹ نہیں لکھا گیا ہے، نہ دی پروفٹ لکھا گیا ہے۔ تو چونکہ وہاں یورپی ڈکشنریز میں بھی لفظ نبی یا رسول کا لفظ نبی ہی لکھا گیا ہے، تو ہم پھر کیوں اپنے مقدس ہستی کی لفظ چینج کر دیں؟ اور وہاں پھر لفظ نبی کا جو معنی ہے وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ جس شخص پہ وحی آتا ہوں یا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ لہٰذا اسی طرح ان تمام 7 جو لفظ لکھے گئے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ اس پہ پہلے ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا ہوا ہے، باقی تقریباً تمام صوبوں کے اسمبلیوں نے اس کو پاس کیا ہوا ہے۔ صرف بلوچستان میں چونکہ اس پہ کام نہیں ہوا تھا، لیٹر اسلامی نظریاتی کونسل کا ابھی میرے خیال میں اسمبلی پہنچا ہوگا،
یا حکومت کو پہنچی ہوگی. تو لہٰذا اس مقدس عمل میں 6 اسمبلی کے تمام افراد حصہ لیں اور اس کو منوان منظور کیا جائے. شکریہ صدیقی صاحب. آیا قرارداد نمبر کوئی اس پر بات کرنا چاہے گا؟